کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈسالٹ جو فرانس کا ادارہ ہے جو کہ پہلے معراج بناتا تھا اب رافیل بناتا ہے, اس کی مارکیٹنگ کا کانٹریکٹ لگتا ہے کہ مودی جی کو مل گیا ہے, کیونکہ مودی جی جو ہیں مودی جی اور ان کے چیلے چمونے جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے رافیل 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 کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں رافیل ہے کہ رافیل ہے, اور یہ رافیل تو ہو گیا فیل. ٹھیک ہے, وہ کیسے فیل ہو گیا؟ بریگیڈیئر صاحب, پہلے جب بھی اس طرح کا کوئی ہتھیار پاکستان یا انڈیا خریدتا تھا تو دوسرا ملک اس کے اوپر کرٹیسائز کرتا تھا, رائٹ؟ یہ کیسا رافیل خریدا ہے جس کو انڈیا نے تو اپنے سر پہ اڑایا ہوا ہے, اور ہمیں پاکستان کو اس کے اوپر ذرا بھی کوئی نہیں ہو رہا کہ جناب خریدا تو جاؤ, ہمیں ٹھنڈ ہے, ہم کیوں اتنے ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو جو آپ نے بات کی, نریندر مودی رافیل رافیل جو کرتا پھرتا, مارکیٹنگ کر رہا ہے اس کی, جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لے سکتا وہ اندر, ٹھیک ہے نا, ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لینا آتا, پرائم منسٹر ہے انڈیا کا, شرم کرو یار, کچھ پڑھائی دو اس کو. اب آپ نے اس کی بات کی, وہ اس کا تھا, کیونکہ یہ جو ایئرکرافٹ ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا لائٹ ویٹ ان اسپیشلائزڈ ایئرکرافٹ, بالکل ٹھیک ہے, جو ہائی اینڈ فائٹنگ ہوتی ہے نا اس کے لیے آپ کو ہیوی فریم والا ایئرکرافٹ چاہیے. بالکل صحیح ہے, جیسے ہمارا جی ایف تھنڈر ہے. اب جب اس کو پاکستان, چائنا اور انڈیا کے سیناریو میں لے کے آئیں گے تو جو رافیل کی سپیڈ, رافیل کی جو سپیڈ ہے نا وہ اپنا وہ ہے میک 1.8. اچھا جی. جے 16 کی جو سپیڈ ہے وہ ہے میک 2.2. اچھا, یہ 1.8 یہ تو میک 29 سے بھی پھر آہستہ ہوگا, آہستہ ایئرکرافٹ ہے. اس کے بعد یہ ہے اس کی جو پریکٹیکل سیلنگ ہے نا وہ بڑی لو ہے, جبکہ جے 16 کی F-16 کی پریکٹیکل سیلنگ جو ہے وہ ایک ہائر سیلنگ ایئرکرافٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب انڈین جو ڈیفنس پلانر ہیں یا پرانے انڈین چیف ہے وہ رافیل کو دیکھ رہے ہیں S-400 کے ساتھ مکس کر کے. اوکے, S-400 جو رشیا سے ڈیفنس سسٹم آنا ہے وہ جو رافیل جب اس کے ساتھ چلے گا تو وہ پاکستان کے جہازوں کو اپنے جو نہیں بریگیڈ صاحب, دو مختلف ممالک کی ٹیکنالوجی ہے, دونوں کے پلیٹ فارم ڈیفرنٹ ہیں, دونوں کی کوڈنگ مختلف ہے, دونوں کا سافٹ ویئر مختلف ہے, آپ اسے سنکرونائز کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کی جو تھنکنگ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ رشین 400 جب رافیل کے ساتھ ملے گا تو پاکستانی ایئرکرافٹ جو ہے ہماری ایئر اسپیس میں نہیں آ سکیں گے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ رافیل ہوتا نہیں, یہ تو ہم 27 فروری کو جا کے پھیٹا لگا کے پاکستان 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر ہم مار کے آئے ہیں نا, مار کے آئے, اور یہ بتا کے آئے ہیں کہ جی آپ کا انڈین آرمی چیف ادھر بیٹھا تھا, مجھے پھڑکا سکتے تھے, لیکن یار سر جسے زندہ چھوڑنا ہوتا ہے اس کے پاؤں میں گولی سر ہم اس کو پھڑکا سکتے تھے, اس کے پاؤں میں گولی ماری تھی, لیکن وہ ارنوب گوبر سوامی کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے نہیں مارا اس کو انڈین ایئر چیف کو, یار زندہ چھوڑ دیا بھائی, جا کے بتائے چھوڑ دیا تاکہ وہ آ کے اور جو ہے مسخریاں کرے, اور جا کے بپن راوت جب ڈیفنس سسٹم میں گیا وہاں پہ لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ہی ایئرکرافٹ مار کے 11 بندے کھڑکا دیے تھے, اور پھر بتایا بھی نہیں لوگوں کو کیوں مارے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان جو JF-17 اور چائنیز جو J-10 کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی اٹ از اف ناٹ سپیریئر اٹ از گوئنگ ٹو میچ رافیل, بلکہ اس کی جی اسپیڈ وائز, باڈی وائز, انٹرسپشن وائز, اب وہ کہتے ہیں انڈیا کہتا ہے J-12 اور J-10 اور J-20 کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ابھی تک خفیہ ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ایکسپورٹ نہیں کی. وہ ایکسپورٹ اس لیے نہیں کی کہ وہ سرپرائز دیں گے چائنیز نے کچھ تو امریکن سے امریکن وہاں جو بندہ کام کرتا وہ آیا. اب دیکھیے J-17 جو بنا, JF-17 جو بنا, اس میں اس کا انجن اور اس کی جتنی ڈیزائننگ تھی وہ پاکستانی سائنٹسٹ نے کی, خود کی, ہمارے بچوں نے پاکستان اور مور اوپن ٹو دی امریکن ٹیکنالوجی. شاہد لطیف صاحب تھے, وہ مطلب ہے وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ کمپلیکس جب بنا تھا تو ان کے ساتھ وہ گئے تھے. تو اب پاکستان نے اس لیے واویلا نہیں مچایا کہ آپ 5 رافیل لے کے آئے ہیں, اس وقت تک جب تک آپ 36 رافیل لے کے آئیں گے ہمارے اسکواڈرن بھی نہیں بنتا. جی ہاں, ہمارے 72 JF-17 اور J-16 آ چکے ہوں گے. اب پاکستان بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. تو بات یہ ہے ہم نے تو اپنی کیپیسٹی ڈبل کر لی ہے, ہمارے سال میں 24 بنتے ہیں, تو اب اس کو ملٹی پلائی مہینے کے 2. دوسری بات یہ کہ اب انڈین ایئر فورس کے پاس پہلے بھی تو بے تحاشا جہاز تھے, 800 جہاز تھے, 798 کے کتنے جہاز, ٹھیک, ایک چائنا, ایک رشیا کا, ایک امریکہ کا, ایک آپ کے پاس, یعنی ایک پہ سٹڈی پڑھ رہا تھا بھانوتی کا کنبہ ہے صاحب, فرینچ ہیں, رشینز ہیں, اٹالینز ہیں, آپ دیکھتے جائیے. ویسے آپ کا اسپیئرز ہی نہیں ہے ان کے, یعنی ایک ٹائم ایسا تھا کہ انڈین ایئر فورس کی سٹڈی تھی کہ انڈیا کے پاس ٹائر روٹیشن کے لیے ٹائرز ہی نہیں. آپ سر اندازہ کریں کہ یہ جو ہوا ہے چائنا کا حملہ, اس کے بعد
इंडियन वजीर दिफा जो हैं वो रशिया के पास रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि हमें स्पेयर दे दीजिए, अल्लाह का नाम है, पैसे भी ले ली, पैसे आपको जमा करवाए हुए हैं, हमें स्पेयर दे दिए जाए। स्पेयर पार्ट का इतना बड़ा क्राइसिस है। अब रशियन स्पेशलिस्ट ने क्या, पिछले दिनों एक आर्टिकल आया था, उन्होंने कहा जी इंडिया जितने JF-17 ये अपना राफेल ले आए, चाइनीज टेक्नोलॉजी को और चाइनीज एयरक्राफ्ट को मैच ही नहीं करता, दे स्टिल inferior to the Chinese technology and Chinese aircraft। फेल तो हो गए हो, फेल। भट्टी साहब की तो, भट्टी साहब अब हमारे पास जो है 1967 में आने वाला मिराज है और उनके पास जो है वो 1973 में आने वाला MiG-21 है, ठीक है। आप ज़हनी इमेच्योरिटी का कि उनको रशियंस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, हमें मिराज की टेक्नोलॉजी दी थी उन्होंने, ठीक है, हमने खुद एक्वायर किया हिट एंड ट्रायल से, लो देख के पूरी दुनिया के अंदर से, और हमारा मिराज जाता है और उनके MiG-21 की कलाबाजियां लगवा देता है, मार के आ जाता है। तो इसका मतलब है कि मैटर तो करता है ना, जो जहाज की स्टिक को पकड़ के बैठा हुआ पायलट है वो मैटर करता है ना, कि उसके अंदर अभिनंदन बैठा है या एम आलम बैठा है, असल तो मैटर ये नहीं करता। जी रही साहब, बिल्कुल मैटर यही करता है। अभी आप देख लें कि जो राफेल के ऊपर इतना वो शादियाने बजा रहे हैं, वो 60,000 करोड़ का एक जहाज है, जबकि JF थंडर और चैंगडू J-20 जो हैं उससे आधी कीमत से भी कम है। और उसका जो देखें, ये जो राफेल है दिस इज 4.5 जनरेशन है, 4.5 जनरेशन का है, और JF थंडर जो है वो 4.4 जनरेशन में आ जाता है, JF-17 जो है। इसी तरह जो चैंगडू J-20 है वो 5th जनरेशन का है, और उसकी टेक्नोलॉजी और JF थंडर की जो टेक्नोलॉजी है वो खासी मिलती जुलती है। वो ज़ाहिर है चाइना के साथ हमने मिलकर बनाया है। तो अब मसला ये है कि राफेल किधर 60,000 करोड़ रुपया जो है वो हम खर्चेंगे, हमने उससे आधी से आधी कीमत में इतना खूबसूरत जहाज बना लिया है, और उसके बाद ऑब्वियसली जो जज्बा होता है ना मौसर, और उसके बाद वेट कैरी करना जो है वो अब ये देखिए 6,411 किलोग्राम वजनी जहाज है ये जो JF थंडर है, और वो 9,000 से ऊपर 99,000 किलोग्राम का जो जहाज है, और वो 99-100 किलोग्राम का जहाज है वो राफेल का। देखें बात यह है कि वो मॉडर्न होगा, उसमें गैजेट्स बहुत लगी होंगी, लेकिन जिस बंदे के शख्स के हाथ में वो स्टिक है ना, फ्लाइंग स्टिक जिसको आप कह लें, कि जो उसने उड़ाना है, जो उसका कंट्रोल है, उस पर कौन बैठा है? उस पर अगर तो वो बैठा है जिसके दिमाग में गोबर और पेशाब पी के वो बड़ा हुआ है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता जी। वो JF थंडर दे दें, उसको F-16 दे दें, वो तब भी उसके ऊपर वो इधर उधर ही फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, वो लहराता रहेगा। लेकिन अगर हम जो है हमारे जहाज हैं, जिस तरह हमारे पायलट्स हैं, अगर हम इनको 1964 वाला जहाज भी दे देंगे ना, वो बगुटा जो होता था 2 इंजनों वाला, तो उसके अंदर से भी ये बॉम्ब बरसा के तो अपना काम पूरा करके वापस आ जाते हैं। अब यही फर्क है सिर्फ। दुनिया में रिकॉर्ड किसने कायम किया था शॉर्टेस्ट टाइम में जहाज गिराने का? एम आलम ने, और वो रिकॉर्ड अभी तक कायम है। और एम आलम क्या फ्लाई कर रहे थे? दरअसल रिकॉर्ड इसलिए कायम है कि दुनिया में इससे ज्यादा डरपोक फौज दस्तयाब ही नहीं है। हाँ जी, ये भी बात। उसके बाद रिकॉर्ड बनाया जो 12 कोट में बना। इनकम्पिटेंट नॉन प्रोफेशनल जो है, और वो दस्तयाब नहीं है, फौज नहीं कह सकते। और वो मिग आप बार बार कहते हैं, वो मिग नहीं है, वो MiG-21 है।